آپ کو پتا ہے ساؤتھ افریقہ کا ٹور آف پاکستان اور ٹیسٹ سیریز تو ہم ایک کی برتری کے ساتھ نمایاں طور پر پہلی میں ہم نے کامیابی حاصل کی. دو میچوں کی سیریز ہے جس میں 1-0 سے ہم نے برتری حاصل کی ہے. لیکن دوسری طرف جو وائٹ بال کرکٹ سیریز ہے نا اس کے لیے تیاریاں آلریڈی ہونا شروع ہو گئی ہیں. تیاری یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف وائٹ بال کرکٹ سیریز کے لیے پلان بن گیا بھائی. وائٹ بال سیریز میں فلیٹ بیٹنگ ٹریکس نہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کیا فلیٹ بیٹنگ ٹریکس نہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تھنک ٹینکس نے کیوریٹرز کو پچز سے متعلق ہدایات دے دی ہیں. یہ کیا ہدایات ہیں سہیل عمران بتائیں. سہیل عمران پہلے تو بتا دیں فلیٹ بیٹنگ ٹریکس نہیں بنانے کا مطلب یہ کیا اس میں تھاٹ پروسیس ہے, کیسے یہ فیصلے ہوئے؟ عمر عبداللہ, جس طرح پہلے ہم لوگ دیکھتے رہے کہ جب T20 یا وائٹ بال کرکٹ ہوتی تھی تو یہاں پر چوکو چکو کی ایک برسات ہوا کرتی تھی, بڑے لمبے لمبے سکورز بنتے تھے. اور آج کل جس طرح کا پیٹرن ہے وہ 350 رنز ون ڈے پار سکور سمجھا جاتا ہے. اسی طرح T20 میں 200 رنز جو ہیں وہ پار سکور سمجھے جاتے ہیں. لیکن چونکہ ساؤتھ افریقن کرکٹ ٹیم جس طرح کی ان کے پاس جھارے مزاج بیٹرز ہیں یا جس طرح کی وہ جس اسٹائل کے ساتھ وہ بیٹنگ کر رہے ہیں, جیسے ان کے پاس بریورس جیسے بیٹرز آئے ہوئے ہیں وہ بھی میں شامل ہیں, تو وہ اسٹریٹجی ایک تھوڑی سی تبدیل کی گئی ہے. جس طرح ٹیسٹ میں اسٹریٹجی تبدیل کی گئی تھی پچھلے 1.5-2 سال سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو پچز بن رہی ہیں وہ اسپننگ ٹریکس بن رہے ہیں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ وکٹیں لے سکیں, اور جس کی بل بوتے پر پاکستان ٹیم نے کامیابی بھی حاصل کی ہے. ماسوا ایک آدھے ٹیسٹ میچ میں جس میں اس کو شکست ہوئی تھی. اب اسی پیٹرن کو یہ جو آنے والی ہوم سیریز ہے وائٹ بال کی جس کے 3 T20 میچز 28 اکتوبر سے شروع ہو رہے ہیں اور اس کے بعد 3 ون ڈے میچز فیصل آباد میں کھیلے جائیں گے, تو یہ رکھا گیا ہے کہ اس میں سپورٹنگ پچز جو ہیں وہ زیادہ بنائی جائیں گی. اور اس حوالے سے کیوریٹرز کو بھی کہہ دیا گیا ہے, ہدایات دے دی گئی ہیں کہ جو سپورٹنگ وکٹیں تیار کی جائیں اور اس میں خاص طور پر جو اسپنرز ہیں ان کو تھوڑی سی زیادہ مدد ملے. اور اسی وجہ سے جو ایک اسکواڈ جس کی ان دنوں مشاورتی عمل جاری ہے اس میں اہمیت دی جائے گی کہ جو اسپننگ والا جو شعبہ ہے اس کو تھوڑا سا مضبوط کیا جائے تاکہ جو بیٹرز ہیں ساؤتھ افریقہ کو ان کو اسپنرز کے سامنے کیا جائے, پھنسایا جائے. جس طرح بنگلہ دیش کی اسٹریٹجی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ وہ اپنے اسپننگ ٹریک جو ہے وہ سلو بناتے ہیں, لو اسکورنگ میچ ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ کامیابی حاصل کرتی ہے. اسی پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے انیشلی تھنک ٹینک نے یہی سوچا ہے کہ یہ جو لمبے لمبے رنز ہیں سنیے گا کہ ہمارے ٹیسٹ اسکواڈ میں سے کسی کو پھر ادھر ون ڈے میں یوٹیلائز کرنے کا بھی کیا سوچا گیا ہے, جس طرح نعمان علی کی پرفارمنس کی ہم بات کر لیں یا ساجد فار دیٹ میٹر. عبداللہ, اس کے علاوہ پاکستان کے پاس جو پچھلے 1.5 سال سے اس اسکواڈ میں پلیئرز چلتے ہیں جس میں سفیان مقیم ہے اور دوسرے اسپنرز ہیں جن کو اس طرح سے مواقع نہیں ملتے رہے ہیں. فیصل اکرم ہیں, دوسرے بھی بالر ہیں جن کو کنٹینیوسلی میسیجز نہیں ملتے رہے ہیں, تو اب ان کو موقع ملا جائے گا. یہ جو ویٹرن ہیں, یہ جو تجربہ کار ہیں, ان کو ٹیسٹ تک ہی محدود رکھا جائے گا. جو نوجوان اسپنرز ہیں بینچ کے اوپر بیٹھتے. شکریہ آپ کا, تھینک یو سہیل بھائی.